دوست یہاں پہ حاضر ہوئے، اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے، کیونکہ آپ لوگ قرآن کی عزت حرمت کے لیے یہاں پہ آئے ہو، اور یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے کہ ہم یہاں پر آ کر قرآن کی عزت و حرمت کے لیے یہاں پہ آ کر آواز بلند کریں۔ اس کے بعد ہم جس کنٹری میں ہیں یہاں پر پیسفل جو پروٹیسٹ ہے اس کی اجازت ہے، یہاں پر ہم جو ہے پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور ہم سب کو یہاں پہ شامل ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ لوگ یہاں پہ لوگوں کی تعداد دیکھیں تو یقین مانیں دلی طور پہ بڑا دکھ ہوا ہے یہ چیز دیکھ کر کہ یہاں پہ 40 لاکھ سے اوپر مسلمان رہتے ہیں، لیکن جب قرآن کی عزت حرمت کی بات آئے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کی بات آئے تو وہاں پہ کوئی بندہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم وہاں پہ جائیں تو ہمارا نام کہیں پہ آ جائے، یار یہ کسی تحریک کے ساتھ ہے یا کوئی معاملہ ہے۔ ویسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں یہ ملک جو ہے ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے اس چیز کا کہ آپ لوگ جب بھی کوئی دین اسلام پہ کوئی بات آئے، قرآن کی عزت حرمت پہ کوئی بات آئے تو آپ لوگ نکلو اور پروٹیسٹ جو پرامن ہے وہ ضرور کرو۔ یہاں پر ہم قرآن کی عزت و حرمت کے لیے آئے ہیں، بار بار اسٹوڈنٹ میں قرآن کو ہلایا گیا اور ہمارے دلوں کو جو ہے زخموں سے چھلی کیا گیا۔ پھر یہاں پہ جو لوگوں کی تعداد دیکھی اس کے بعد دلی افسوس ہوا۔ اب یہاں پہ جتنے بھی علماء ہیں، ہمارے پیر حضرات ہیں، ہم نے ایک بار نہیں کئی بار ویڈیوز بھی لگائیں، عوام کو میسیجز بھی دیے کہ خدا را اس پروٹیسٹ میں آپ لوگ شامل ہوں۔ ہم کوئی یہاں پہ کوئی لڑنے کے لیے نہیں آئے، جو ہے وہ ہم بالکل پرامن پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں، تو آپ لوگ یہاں پہ شامل ہوں۔ لیکن اس کے بعد بھی جب لوگوں کی تعداد دیکھ کر جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم بار بار ایک چیز پہ زور دیتے ہیں پھر بھی لوگ نہیں نکلتے۔ آپ جتنے بھی علماء کرام ہیں ہمارے جو پیر حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ آپ لوگ مسجدوں میں درس دیں، لوگوں کو پڑھائیں۔ جس قرآن کے نام پر آپ لوگ کھاتے ہیں، جس دین کے نام پر آپ لوگ کھاتے ہیں، ہم بھی اس دین کا صدقہ کھا رہے ہیں، تو اگر اس پہ بات آئے تو ہم نکل نہ سکیں تو پھر ہماری زندگیوں پہ لعنت ہی ہونی چاہیے کہ کرنا نکلیں تو اس چیز۔ تو ہمیں بار بار جو ہے ایک بات پہ زور دینا ہوگا، یہاں پہ جتنے بھی UK میں لوگ رہنے والے ہیں، بابا جی ہمیں ایک سبق پڑھا کر گئے ہیں کہ کوئی بھی جو بلڈنگ ہے یا عمارت ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے، اور وہ بنیاد آپ لوگوں کے گھروں میں ہے۔ اپنے بچوں کو تربیت ایسی کریں کہ جب قرآن کی عزت حرمت پہ بات آئے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس پہ بات آئے تو پھر ہم اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھتے ہیں، اور وہ رکھیں بھی انشاءاللہ اپنے بچوں کو درس بھی دے کر جائیں گے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں جس عالم کو سنا ہے، پڑھا ہے، اس نے ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کو اس طریقے سے اجاگر کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہ ہوا تھا نہ ہوگا۔ بے شک کیونکہ جتنے بھی علماء کو آج سے پہلے ہم نے سنا ہے وہ پرامن رہنے کا درس دیتے رہے، یار دین پرامن رہنے کا درس دیتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن دین غیرت کا درس بھی دیتا ہے، اور غیرت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ بے شک اپنے پر بات ہے تو برداشت کر جو، لیکن جب حضور کے دین پہ بات آئے، قرآن کریم پہ بات آئے تو پھر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تب اس پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے اور قرآن کی عزت اور حرمت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، اوور قرآن، our honor, اوور قرآن، our honor, اوور قرآن، our honor۔ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ، کیا بات، کیا بات، ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ، کیا بات، کیا بات، ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ، کیا بات، کیا بات۔ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ۔ کیا بات کیا بات۔ اچھا جی جاری رکھیں ماشاء اللہ۔ اچھا اس کے بعد فلسطین میں جتنا بھی اس وقت ظلم و بربریت ہو رہی ہے اس پہ اقوام متحدہ تو دور کی بات ہے، اس کے بارے میں تو سب لوگ جانتے ہیں جو حالات ہیں وہاں کے۔ ہمارے ملک میں جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں، ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں، ان کے طرف سے آج تک میں نے کوئی ایسا بیانیہ نہیں دیکھا جس سے کہ ان کو تھوڑی تکلیف پہنچے۔ تو اس کے بعد اگر عوام اگر چاہے، پاکستان اور کشمیر کی عوام چاہے، کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کشمیر میں ایک پروٹیسٹ ہوا، اپنے حقوق کے لیے لوگ نکلے اور وہ پروٹیسٹ کامیاب بھی ہوا، ان کو اپنے جو رائٹ تھے وہ ملے۔ اگر اسی طریقے سے پاکستان کی عوام اور کشمیر کی عوام فلسطین کے لیے نکلے، کشمیر کے لیے نکلے اور اپنے جائز حقوق اور حضور کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اگر نکلے تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جب تک عوام میں اویئرنیس نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر طاقت ہے تو وہ عوام کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عوام کو طاقت دی ہے، کسی بھی ملک کا نظام بدل سکتی ہے تو کوئی عوام بدل سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی سب
دنیا میں اس آواز کو ہم بلند کریں گے انشاءاللہ، اور جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پر بھی انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں وہ بابا جی کا جو نظریہ ہے وہ ہمیں جو دیا انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جب نعرہ ہم لگاتے ہیں جب لبیک یا رسول اللہ یا تاجدار ختم نبوت، یہ اس کے بعد ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ حضور کے لیے حاضر ہے۔ بے شک، تو بے جتنے شک۔ بھی اس یو کے میں رہنے والے علماء ہیں، پیر حضرات ہیں، خدا را اپنے دلوں میں سے ڈر خوف ختم کرو اور حضور کی عزت ناموس کے لیے، قرآن کی عزت و حرمت کے لیے اپنا سب کچھ پیش کرو، اور ہم انشاءاللہ ایسے علماء کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ میں آپ لوگوں کا تو نہیں کہتا، لیکن میں نے آپ ایک نظریہ اپنایا انشاءاللہ اس کے بعد ایسے کسی عالم حافظ مولوی کے پیچھے ہم نہیں کھڑے ہوں گے جو حضور کے دین کے لیے نہ نکل سکے، قرآن اور عزت کی حرمت کے لیے نہ نکل سکے۔ بے یہ شک۔ علماء ہیں، علامہ صاحب ہیں، کچھ پہلے بھی آئے تھے جو واپس چلے گئے، علامہ الیاس رضوی صاحب ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی عام سا بندہ کوئی بھی ہو، یہ تو افضل لوگ ہیں، ان میں سے اگر ہمارے سامنے انشاءاللہ کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، ہماری قیادت کرے گا تو ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ آخری بات ہے وہ اسٹوڈنٹ پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ ان کو ایک بار نہیں 3-4 سے بار انہوں نے قرآن کو جلایا۔ ہم نے بار بار اس چیز کو پرامن پروٹیسٹ کے ذریعے کوشش کی ہے کہ وہاں تک میسج پہنچے، لیکن ہمارا میسج پہنچتا اسی لیے نہیں ہے، جب ان لوگوں کی تعداد اتنی ہوگی تو میسج کیا جائے گا؟ ویسے سوچنے والی بات ہے نا، وہ دیکھیں گے کہ ان مسلمانوں کے سینوں میں تو ایمان کا ذرہ بھی نہیں رہا، اگر ہوتا تو قرآن کی عزت حرمت کے لیے نکلتے نہیں۔ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو، آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہوں، اور باقی بھی لوگ جتنے بھی ہیں آخر پر آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را قرآن کی عزت حرمت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کے لیے ضرور نکلیں۔ جزاک اللہ۔